ایران میں صدارتی انتخابات۔ نظریہ ولایت فقیہ کے جال میں پھنسے شیعہ ملاؤں کے زیر تسلط ایران میں 19 مئی کو ہونے والے صدارتی انتخابات کے مہم عروج پر ہے۔ مختلف شیعہ گروہوں سے تعلق رکھنے والے صدارتی امیدوار ملاؤں کے بیچ ایک دوسرے کا پردہ چاک کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ موجودہ صدر حسن روحانی بھی آئندہ صدارت کے لیے امیدوار ہے، جبکہ روحانی کے مقابل دیگر امیدواروں کی طرف سے روحانی پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی گئی ہے۔ ایرانی صدارتی امیدواروں کے بیچ ہونے والا مناظرہ ایران کے سرکاری ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے، جس میں ایرانی ملاؤں کے بیچ ہونے والی بحث سے ایرانی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کلی کھل جاتی ہے۔ صدر حسن روحانی نے اپنے مخالفین اور بالخصوص قدامت پرستوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان پر الزام عائد کیا کہ وہ ایران کے جوہری پروگرام کے لیے مغرب سے مذاکرات کو سبوتاژ کرنے والے غدار ہیں۔ روحانی نے پاسداران انقلاب کو بھی غدار قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاسداران انقلاب جوہری پروگرام کے لیے مخلص نہیں ہے۔ روحانی نے کہا کہ پاسداران انقلاب بیلسٹک میزائل پروگرام کے ذریعے نیوکلیئر معاہدوں کو ناکام بنانے کی کوشش کرتی رہی، جبکہ دوسری جانب ایرانی قدامت پرست اور مجلس خبرگان کے رکن ابراہیم رئیسی اور تہران کے میئر محمد باقر قالیباف نے حسن روحانی کے دور میں ایرانی عوام کو درپیش بدترین مسائل پر کڑی تنقید کرتے ہوئے روحانی کو ناکام قرار دیا۔ روحانی نے محمد باقر قالیباف کے متعلق کہا کہ انہوں نے ایران کے جوہری ہتھیاروں کے معاہدے کے لیے مذاکرات کرنے والی ٹیم کے خلاف تہران میں پروپیگنڈا کیا، جبکہ پاسداران انقلاب کے متعلق روحانی کا کہنا تھا کہ متعلقہ اداروں نے بیلسٹک میزائلوں کی نمائش کی اور ان پر ایسے نعرے درج کیے جس سے ایران کا جوہری پروگرام متاثر ہو سکتا تھا۔ اس مرتبہ ایرانی صدارتی امیدواروں میں روحانی سمیت 6 امیدوار میدان میں ہیں، جن میں سے ایک ایرانی مجلس خبرگان رہبری کے رکن ابراہیم رئیسی اہم ہے۔ ابراہیم رئیسی پاسداران انقلاب کے نہایت قریب سمجھا جاتا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی خواہش بھی یہی ہے کہ اب کی بار ابراہیم رئیسی کو صدارتی سیٹ پہ بٹھایا جائے۔ یاد رہے کہ ابراہیم رئیسی سخت گیر نظریات کا حامل ہے، جو کہ خمینی انقلاب کے پرتشدد نظریات اور شیعہ نظریات کا اثر ہے۔ ایرانی صدارتی انتخابات کے امیدواروں کی جانب سے روحانی کو کرپشن کرنے، سمگلنگ، ملک میں سب سے زیادہ منشیات کے دھندے اور دیگر ناکامیوں پر لتاڑا گیا۔ ہر امیدوار دوسرے کے پول کھولتا گیا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ گویا ایرانی عوام کو خمینی کے نظریات والے ان ملاؤں نے الجھا رکھا ہے، صرف اپنے اقتدار کو تول دینے کے لیے لوگوں کو بہکا کر انہیں اپنے جبری تسلط میں رکھے ہوئے ہیں۔ مٹھی بھر ملاؤں کے قبضے میں موجود ایران کی عوام بہت سے معاشرتی ناکامیوں میں گھری ہوئی ہے۔ تعلیمی نظام سے لے کر صحت اور تعمیر و ترقی میں کرپشن کی بھرمار نے ایرانی عوام کو نشے کی لت میں مبتلا کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سی معاشرتی برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ اس وقت ایران دنیا میں سب سے زیادہ منشیات استعمال کرنے والا ملک ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایرانی عوام نظام ولایت فقیہ سے تنگ آ چکی ہے، جو ان کے لیے ایک ذہنی غلامی سے کم نہیں۔